محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی لاجواب واقعہ لے کر آئے ہیں جس کو سن کر آپ کا دل ایمان سے تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے بزرگ کا اور لالچی بادشاہ کا، ایک ایسے بادشاہ کا جو دولت زیادہ پا کر مر گیا۔ اس واقعے کو اینڈ تک جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو بہت ہی لالچی قسم کا انسان تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک سپہ سالار تھا جو کہ وہ جادوگر بھی تھا اور وہ اپنے بادشاہ کا بہت ہی وفادار تھا۔ اس بادشاہ نے اس سپہ سالار کے ذریعے سے ایک غار بنوائی ہوئی تھی اور اس غار کے اندر اس نے طرح طرح کے ہیرے، موتی، جواہرات، زیور، بہت ہی قیمتی اشیاء رکھی ہوئی تھی اور اس غار کے دروازے کو بس ایک بادشاہ اور اس کا سپہ سالار ہی کھول سکتے تھے جادو کے ذریعے سے۔ اس بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر کے طرح طرح سے لوٹ کر اپنا خزانہ بھر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس بادشاہ کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت اناروں کا باغ تھا جس پر بہت ہی قیمتی انار لگتے تھے۔ یہ باغ انار کا ایسا باغ تھا کہ اس جیسا باغ پوری ریاست میں موجود نہیں تھا۔ حکیموں کا کہنا تھا کہ اس باغ کے اناروں میں شفا ہے۔ اگر کسی مریض کو اس انار کی ضرورت پڑ جاتی تو وہ لالچی بادشاہ اتنے مہنگے کر کے انار بیچتا کہ غریب انسان کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ وہ بیچارے اسی بیماری کی وجہ سے مر جاتے تھے لیکن ان کا علاج نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ حکیم اس کو اسی انار کے رس کا بتاتے تھے۔ اس کے علاوہ بادشاہ اپنے اناروں کو دوسرے ملکوں میں بھی جا کر بیچا کرتا تھا اور اچھی خاصی رقم وصول کرتا، اور اگر کوئی غلطی سے بھی کوئی اس کے باغ سے انار کھا لیتا تو وہ بادشاہ اس کو وہی موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا تھا۔ ایسے ہی اس بادشاہ کی دہشت پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دن ایک اللہ والے بزرگ اس علاقے میں آئے۔ جب رات ہوئی تو وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ایک آدمی نے ان اللہ والے بزرگ سے کہا کہ بھائی خیریت تو ہے، کافی رات ہو گئی ہے، آپ ابھی تک گھر کیوں نہیں گئے؟ تو اس اللہ والے بزرگ نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، آج کے رات یہاں ہی قیام کروں گا۔ تو اس شریف آدمی نے کہا کہ چلو میں آپ کو اپنے گھر لے چلتا ہوں، اور وہ آدمی اللہ والے بزرگ کو اپنے ساتھ گھر لے آیا اور اس کو کھانا کھلایا اور رہنے کے لیے بھی جگہ دی۔ پھر وہ اللہ والے اس شریف آدمی سے بولے کہ محترم، سنا ہے آپ کے علاقے کے انار بہت مشہور ہیں، کیا آپ مجھے اپنے علاقے کے انار کھلا سکتے ہیں؟ تو وہ آدمی بولا کہ ہاں آپ نے ٹھیک سنا ہے، مگر انار آپ کو کسی قیمت پر نہیں مل سکتے۔ تو وہ اللہ والے سن کر حیران رہ گئے، ایسا کیا ہے ان اناروں میں جو ہمیں نہیں مل سکتے؟ اس آدمی نے اللہ والے کی پریشانی چہرہ دیکھا تو سارا قصہ سنا دیا کہ کس طرح بادشاہ اناروں کو بیچتا ہے اور غریبوں انسانوں پر ظلم کرتا ہے۔ اور جب اللہ والے بزرگ نے بادشاہ کا قصہ سنا تو وہ دل ہی دل میں کہنے لگے کہ کل میں ضرور بادشاہ سے اناروں کے متعلق بات کروں گا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ والے بزرگ قیمتی لباس پہن کر بادشاہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ صاحب، میں دوسرے ملک سے آیا ہوا مسافر ہوں اور میں تاجر ہوں اور اناروں کی بہت زیادہ شہرت سنی ہے میں نے آپ کے، اور آپ سے انار خریدنے آیا ہوں اور میں آپ کو منہ مانگی قیمت بھی ادا کروں گا۔ اس لالچی بادشاہ نے جب منہ مانگی قیمت کا سنا تو اس اللہ والے بزرگ کو بادشاہ نے اپنے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا، اور بادشاہ اپنے مہمانوں سے کہنے لگا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، یہاں رہیے، آپ کو جتنے بھی اناروں کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو ضرور دیں گے، آپ آج رات یہاں رکیے، میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپس آتے ہی آپ سے بات ہوگی۔ تو ناظرین، بادشاہ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ روزانہ غار میں جاتا تھا، سپہ سالار کے ساتھ اپنا خزانہ دیکھ کے آتا تھا۔ وہ جادوئی سپہ سالار جادو کے ذریعے سے غار کا دروازہ کھولتا اور بند کر دیتا۔ اس غار میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں آ جا سکتا تھا۔ جب بادشاہ واپس آیا تو اپنے مہمان سے کہنے لگا، جی بتائیے آپ کو کتنے اناروں کی ضرورت ہے؟ اور وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے، میں کوئی تاجر نہیں ہوں اور نہ ہی میں آپ کے کوئی انار خریدنے آیا ہوں، میں تو ایک مسافر ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ کے علاقے میں غریبوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو میں ان کی مدد کے لیے یہاں رک گیا تھا۔ وہ اللہ والے بزرگ بولے، بادشاہ صاحب، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب سے ڈرا رہا ہوں، برے کاموں سے باز آ جاؤ، غریبوں پر ظلم و ستم مت کیا کرو
اور جو خزانہ آپ غار میں جمع کر رہے ہو یہ آپ کے کسی کام نہیں آنے والا۔ ایک نہ ایک دن آپ اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے جائیں گے اور یہ خزانہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو ناظرین، بادشاہ نے جب یہ ساری باتیں سنی تو مسافر کی تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اپنے سپہ سالار سے کہنے لگا، اس مسافر کو کہیں دور جنگل میں جا کر پھینک دو۔ اور اس بادشاہ کے سپہ سالار نے ایسے ہی اپنے جادو کے ذریعے کہیں دور جنگل میں اس کو پھینکوا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جب اللہ والے بزرگ کو ہوش آیا اور اپنے آپ کو جنگل میں پایا اور وہ اللہ والے بزرگ اپنے متعلق سوچنے لگے اور اپنے اللہ کا نام لے کر اپنے ارد گرد دائرہ بنا کر اپنے اللہ سے رو کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، اگر میری موت ایسے ہی لکھی ہے تو میں تیری رضا پر راضی ہوں، لیکن یہ غریبوں والوں پر اپنی مدد ضرور فرمانا۔ ان غریب گاؤں والوں پر ظلم و ستم سے اس بادشاہ سے نجات فرما دے۔ ان گاؤں والوں پر کسی نیک انسان کو ان پر حاکم بنا دے۔ جیسے یہ بزرگ دعا کر رہے تھے ادھر بادشاہ کے دل کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جب بادشاہ کو کچھ سمجھ نہ لگی کہ اس کو کیا ہو رہا ہے تو وہ اٹھ کر غار کی طرف چلا گیا اور اپنے سپاہیوں کو یہ کہنے لگا کہ میں آرام کر رہا ہوں، مجھے وہ کوئی بھی تنگ نہ کرے۔ حالانکہ وہ غار میں اپنا خزانہ دیکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ بادشاہ غار میں اپنا خزانہ دیکھ رہا تھا، وہاں سے سپہ سالار کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ غار کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے اور وہ سپہ سالار سوچنے لگا کہ شاید کل خزانہ دیکھنے آیا تھا میں اور دروازہ شاید کھلا ہی رہ گیا ہے۔ سپہ سالار نے غار کا دروازہ بند کیا اور وہاں سے چلا گیا اور جب وہ بادشاہ اسی خزانے کے اندر قید ہو کر رہ گیا۔ جب سپہ سالار محل آیا تو اس نے سپاہیوں سے پوچھا کہ بادشاہ کہاں ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آرام کر رہے ہیں۔ ادھر بادشاہ نے خزانے سے اپنا دل بہلانے کے بعد ادھر سے نکلنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ بادشاہ چیخو پکار کرنے لگا مگر اس کو کوئی بھی سننے والا وہاں نہ تھا۔ بادشاہ کی اس کیفیت میں اس دماغ کی نسیں پھٹی اور وہ وہیں دم توڑ گیا۔ بادشاہ وہیں اپنے ہیرے جواہرات کے اوپر تڑپ تڑپ کر بادشاہ مر گیا۔ جب محل میں بادشاہ کی خبر کسی کو نہ ہوئی تو سپہ سالار پریشان ہوا۔ سپہ سالار نے بادشاہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سپہ سالار اس غار میں جا پہنچا۔ سپہ سالار نے دیکھا کہ بادشاہ کی لاش ساری زندگی کی کٹھی کی ہوئی کی جو دولت ہے کسی کے کام نہیں آئی اس پر پڑی ہوئی ہے۔ اس دولت نے بادشاہ کی جان نہیں بچائی اور بادشاہ کسی یارو بے مددگار کسی فقیر سائل کی طرح دولت کے انبار پر جان گوا بیٹھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر سپہ سالار کو اس اللہ والے بزرگ کی باتیں یاد آئی کہ ایک دن جس دولت کو تم اپنی زندگی مانتے ہو یہ تمہیں برباد کر دے گی۔ تو ناظرین، یہ سپہ سالار بادشاہ کی لاش کو دیکھ کر گمسم کھڑا تھا اور پھر یہ کسی جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس کو کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ اپنی اس زندگی سے اکتا چکا تھا۔ جب وہ جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہی اللہ والے بزرگ سجدے میں گئے ہوئے تھے۔ اس سپہ سالار نے اس اللہ والے کے بزرگ کے پاؤں پکڑے اور اپنے گناہوں کی معافی اپنے اللہ سے مانگی۔ اس سپہ سالار کو اس اللہ والے بزرگ نے تو معاف کیا اور اس علاقے کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اچھی بات کہنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔